نہ کسی انسان کے نکاح میں ہوں گی پہلے اور نہ ہی کسی جن کے نکاح میں ہوں گی۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اس سے تو کچھ لوگوں نے یہاں تک استدلال کیا کہ جن اور انسان کا نکاح بھی اس سے ثابت کیا شارکہم فی الاموال والاولاد سے، یعنی جن مذکر اور انسانوں میں سے کسی خاتون کے ساتھ اس کی شادی ہو۔ اور امام سالوی کہتے ہیں فقہ اللغہ کے اندر کہ یقال للمتولد بین الانس والجنیہ الخنس، کہ جن اور انسان دونوں کے ملاپ سے جو پیدا ہو اس کو خنس کہتے ہیں، یعنی سین کے ساتھ۔ ایک تو مخنث ہے سا کے ساتھ، وہ جو ہجڑا کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہ خنس ہے۔ اس مسئلے میں جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ جنوں کا نکاح کا سلسلہ تو ہوتا ہے، مگر انسانوں اور جنوں کا آپس میں نکاح یہ بات صحیح نہیں ہے، یعنی راجح نہیں ہے، اگرچہ اس کا قول کچھ لوگوں نے کیا ہے، مگر جمہور یہ ہے کہ جن و انس کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ جو مختلف احوال ہیں ان میں یہ ہے کہ جن رہتے کہاں ہیں۔ پہلے درس میں ہم نے یہ بتایا کہ پہلے تو پوری زمین پر یہی رہتے تھے، جب انہوں نے زمین میں فساد کیا تو فرشتوں نے ان کو ہانک کے جزائر کے اندر پہنچا دیا، سمندروں کے اندر جو جزیرے ہیں وہ ان کی جگہیں، اصل ان کے یعنی جو ان کو اللہ کی طرف سے دی گئی جو جگہ ہے وہ جزائر ہیں، لیکن اس کے بعد اور جگہیں بھی یعنی جو جزوی طور پر ان کو الاٹ کی گئی ہیں، رہتے ہیں جہاں پر انسانوں کی آبادیوں کے اندر بھی ان کے لحاظ سے مختلف احادیث سے جو ثبوت ملتا ہے، تو جہاں بھی نجاست کی جگہ ہو، پلیدی کی جگہ ہو، مثلا کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے جہاں بھی، تو یہ ان کی یعنی گٹروں اور نجاست کی جگہ ان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی حمامات جو ہیں، حمام یعنی جہاں بندہ کپڑے اتارتا ہے، ایسی جگہ یہ چونکہ ہے شیطان اور جنیت اس میں ہے، اسی وجہ سے یعنی حمام میں نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ وہ حمام جو پرانے زمانے کے ہوتے تھے، ہمارے حمام تو اور طرح کے ہیں، یعنی وہ ایک حال نما جن میں درمیان میں غسل خانے کے باہر بھی خشک جگہ ہوتی تھی، اس لحاظ سے پھر حدیث شریف میں منع کیا گیا، اور اس لیے کہ وہاں جنات ہوتے ہیں۔ ایسے جہاں اونٹ باندھے جائیں، خصوصی طور پر اونٹوں کے باندھنے کی جگہ اور گدھے جہاں باندھے جائیں وہ ماوش شیطان ہے، یعنی زیادہ وہاں پر جنات ہوتے ہیں۔ انسان کی حالتوں میں یعنی جس وقت انسان کپڑے اتارتا ہے تو اس پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے جن کا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم قضاء حاجت کے لیے کوئی بندہ جائے، اذا اتا احدکم الخلاء، بیت الخلاء میں یا کسی جگہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، فلیقل اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں خبث اور خبائث سے۔ تو چونکہ اس وقت بھی یعنی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلنا شروع نہ کر دیں، تو اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا مانگنے کا حکم ہے، اور یہ جامع ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو اس طرح یعنی درختوں کے سائے کے نیچے ان کے مسکن پائے جاتے ہیں، نہروں دریاؤں کے کناروں پر ان کے مسکن ہوتے ہیں، اور گھروں میں جہاں ہڈیاں پھینکی جائیں ہڈیوں پر یہ زیادہ آتے ہیں، چونکہ ہڈیوں کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ ان کے لیے ان پر گوشت بن جاتا ہے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منظور بھی کروایا تھا کہ یہ ہڈیوں کو کوئی استنجا وغیرہ میں استعمال نہ کرے، کہ یہ ہماری خوراک ہے۔
ایسے ہی یعنی رنگوں میں سے جو بالکل سرخ رنگ ہے اس کے لحاظ سے ان کا زیادہ ان کو پسند ہے اور آنا جانا ان کا اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ باقی شریعت مطہرہ کے لحاظ سے یعنی جن مکلف ہیں، جس طرح کہ آیت میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ان کو بھی یعنی مکمل احکام دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اس لیے ہی بار بار کہا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کما ضمیر جو تثنیہ کیا یہ جن اور انسان دونوں کو یعنی بار بار خطاب کیا گیا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اور تم پھر نعمتیں سب کچھ لے کے ان نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو، تو تم حق ادا کرو اللہ کا کہ بندگی کی وجہ سے۔ جنوں کے اندر کوئی نبی یا رسول نہیں، یعنی انسانوں میں تو انبیاء علیہ السلام کی ایک بہت بڑی تعداد اور پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، لیکن جنوں میں کوئی رسول یا نبی نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ جنوں کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یعنی آپ سے پہلے کوئی بھی نبی ایسے نہیں تھے جو جنوں کے لیے بھی نبی بنائے گئے ہوں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ویسی حکومت تھی جنوں پر، مگر وہ جنوں کے نبی نہیں تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنوں انس دونوں کے لیے نبی بنایا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت الی الاحمر والاسود، کہ مجھے سرخ اور سیاہ کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا۔ تو اس میں یعنی جن و انس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری امت کا اتفاق ہے کہ آپ جنوں انسانوں کے لیے بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ ثقلین کے رسول ہیں۔ ثقلین سے مراد انس اور جن و انس دونوں کے آپ رسول ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جنوں نے قرآن پڑھا اور احکام کو سیکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو ایک سیکور کیا گیا آسمانی نظام کو، اور جو پہلے یہ خبریں جا کر اوپر آسمان کے قریب حاصل کرتے تھے، اس ساری گفتگو کا خلاصہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ آمدین الی سوق عکاظ۔ عکاظ جو پرانا جہاں میلہ لگتا تھا، بازار لگتا تھا، تو اس کی طرف یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ عکاظ جگہ کی طرف، اگرچہ اس وقت میلے کا موسم نہیں تھا، تو عکاظ جگہ کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ ادھر جنوں میں بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی، کیونکہ پہلی بار جنوں کو شدید پابندیوں کا سامنا ہوا تھا۔ قد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء، کہ آسمان کی جو خبریں ہیں ان کے اور جنوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی تھی، یعنی انہیں اب کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آسمانوں کی خبریں کیا ہیں۔ اس انداز میں مکمل سیل کر دیا گیا تھا ان کے لیے آسمانوں کی خبروں کا معاملہ۔ تو یہ پھر تلاش میں تھے کہ ہوا کیا ہے کائنات میں، کہ پہلے تو ہمیں سارا پتہ چل جاتا تھا، تو اب یہ کیوں نہیں ہمیں پتہ چل رہا، کیا وجہ ہے؟ تو اس لیے سارے جن زمین میں گردش کر رہے تھے کہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے کہ پہلے کے سارے حالات ہی بدل گئے ہیں، کون سا انقلاب آیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قالوا حیل بیننا و بین خبر السماء و ارسلت علیہم الشہب،
کہ اب جس وقت یہ آسمان کے قریب جاتے ہیں خبر لینے کے لیے، تو یعنی جانے کا طریقہ کہ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتے بیٹھتے جڑتے جڑتے یعنی آخری جب پہنچتا ہے تو آگے سے فرشتہ آگ برساتا ہے۔ یعنی یہ حدیث میں ارسلت علیہم الشہب، شہب شہاب کی جمع ہے، شہاب ثاقب، یعنی جس کو ستارہ ٹوٹنا کہتے ہیں۔ تو آگے سے فرشتے جو ہیں وہ آگ برساتے ہیں، تو اس بنیاد پر یہ کوئی خبر وصول کیے بغیر ہی نیچے گرتے ہیں۔ قالوا ما حال بینکم و بین خبر السماء الا شیء حدث، یعنی اپنے طور پر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ بلا وجہ نہیں، کوئی تبدیلی کائنات میں آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو فَضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، تو آپس میں انہوں نے کہا کہ مشرق و مغرب چھان ڈالو، پوری کائنات کا سروے کرو کہ کیا ہوا ہے کائنات میں کہ ہماری یعنی جو رسائی تھی اس میں فرق آ گیا ہے۔ فَانظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ، کہ یہ کون سی چیز ہے جو آسمان اور ہمارے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ یعنی یہ ساری جو جنوں کی گفتگو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں صحابہ کے سامنے بیان فرمائی، جو صحیح مسلم اور بخاری شریف میں موجود ہے۔ فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، تو اس مشن پر مہم پہ سارے جن نکلے ہوئے تھے، اپنے اپنے علاقے انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے۔ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ النَّفَرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِہَامَ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ بِنَخْلَةٍ، تو جو تہامہ کی سرزمین ہے، یعنی عرب میں جو تقسیم ہے نجد اور تہامہ، یعنی نجد بالائی حصہ ہے، سطح مرتفع ہے، اور تہامہ اس کے مقابلے میں زیریں حصہ ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ناموں میں سے ایک نام تہامی ہے، رسول تہامی، اور وہ اسی تہامہ کی وجہ سے، یعنی سرکار کے ناموں میں نجدی نہیں ہے مگر تہامی ہے، کہ نجد والا جو علاقہ تھا اس کو سائیڈ پہ رکھا گیا اور تہامہ کو نوازا گیا۔ تو جو تہامہ کی طرف جنوں کی ٹیمیں آئی ہوئی تھیں وہ سروے کرتے ہوئے گزر رہے تھے ادھر مکہ مکرمہ کے پاس سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اکاز کی طرف، اور درمیان میں یعنی رات کا وقت تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات گزری فجر آئی تو نماز فجر کی جماعت کرائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو۔ ہوا بنخلہ وہو یصلی باصحابہ صلاۃ الفجر، جب جماعت ہو رہی تھی اور جن جو ہیں وہ تلاش میں تھے تو پہلی مرتبہ جنوں نے قرآن سنا۔ فلما سمعوا القرآن استمعوا الیہ، جب ان کے کانوں میں جنوں کو آواز پڑی تو انہوں نے یعنی دھیان سے سنا۔ پہلے تو ہے ان کے ارادے کے بغیر آواز پڑی، پھر انہوں نے ارادی طور پر سنا کہ یہ کیا ہے۔ تو قرآن پہلے دن سنتے ہی جنوں نے فیصلہ کر لیا، ھذا واللہ الذی حال بینکم وبین خبر السماء، کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ ہے وہ طاقت کہ جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ یعنی اس میں یہ پاور ہے اس کلام کے اندر کہ اب ہمارا داؤ نہیں لگ سکتا، اور اس نے یعنی آسمان کے نظام کو محفوظ کر لیا ہے۔ تو یہ جنہوں نے یہ قرآن سنا تو اس کے بعد جب وہ واپس لوٹے انہوں نے جا کر پچھلوں کو بھی قرآن مجید برہان رشید کے بارے میں بتایا۔ اس بنیاد پر یعنی پوری سورہ جن جو ہے قرآن مجید کے اندر اس کے آیات کا نزول ہوا، اور اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، انہوں نے پچھلوں کو جو کہا کہ ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے، اور پھر آگے تفصیلات کہ آج تک ایسا کلام جو ہے وہ سنا ہی نہیں تھا۔ اور پھر یعنی یہ جنہوں نے سنا تو وہیں کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اس جگہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی صحابہ کے سامنے، اور بار بار آ رہا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا تو صحابہ جس طرح ویسے قرآن سارا چپ ہو کے سنتے تھے اور چپ رہ کے سننے کا حکم تھا، تو ایسے ہی چپ رہ کے سن رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم سکوتا، تعجب سے کہا کہ کیا ہے کہ تم چپ ہو؟ لقد قرأتها علی الجن لیلۃ الجن، یہ صورت میں نے جنوں کے سامنے جب لیلۃ الجن کو پڑھی ہے، فکانوا احسن مردودا منکم، وہ تو تم سے کہیں خوبصورت آگے سے جواب دے رہے تھے، کیونکہ ہر جگہ سوال ہو رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو فَبِأَيِّ کے ساتھ جو سوال ہے، تم چپ کر کے بیٹھے ہو تو كُنْتُ إِذًا انْتَهِيتُ عِنْدَ قَوْلِهِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جب فرمایا میں یہ لفظ تکذبان پر آ کے ختم کرتا تھا، قالوا وہ بول پڑتے تھے، کہتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو نہیں جھٹلاتے، تجھے تعریف ہے۔ یعنی وہ آگے ہر آیت کے بعد جب یہ آتی تھی تو جواب دے رہے تھے، تو صحابہ تم چپ کر کے بیٹھے ہو۔ تو یہاں سے یعنی یہ ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے بھی احکام آئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھے، اور آگے پھر سیکھ کے انہوں نے اپنی اقوام کی طرف پہنچائے، جس طرح کے شروع میں جنوں کی اقسام کے لحاظ سے وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اسی بنیاد پر یعنی سورہ جن کے اندر جب جنوں نے خود اپنے تعارف کی مختلف باتیں بیان کیں اور وحی کے اندر جو ان کا تذکرہ کیا گیا، اس میں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا